السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان یوم قرارداد پاکستان کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دنیا میں رہنے بسنے والے وہ تمام پاکستانی جو دور دراز ملکوں میں آباد ہیں اور جنہوں نے اپنے وطن کی مٹی کو خیر بات کہا، ایک اچھے مستقبل کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، لیکن آپ دور تو چلے گئے، لیکن آپ کی دل سے وطن کی محبت، وطن کی خوشبو نہیں گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ حاضر ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن بہت اہم ہے، بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے میرے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میرے ساتھ بہت اچھے میزبان موجود ہیں جن میں جذبہ ہے، حوصلہ ہے، محبت ہے، وطن کا پیار ہے، اثار و قربانی ہے، اور یہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آج کا پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے من جانب او پی ٹی وی گلوبل نیٹ ورک، آف کورس میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی، جس میں بہت سارے چینل ہیں، جس میں جذبہ نیوز ہے، جس میں پرائم کینیڈا ہے، کینیڈا ون ہے، اس کے اندر سب رنگ ہے، اس کے اندر وائس آف ایشیا ہے، وائس آف اردو ہے، ماسکو وائز ہے، پوچھتا پاکستان ہے، او پی ٹی وی گلوبل ہے، اردو ٹائمز ہے، پاکستان نیوز ہے۔ دیر سو مینی چینلز، نیوز پیپر، میڈیا، سبھی اس میں شامل ہے۔ اور آج میرے ساتھ جو میزبان ہیں جن کا میں تعارف کراؤں گا، ہمارے جناب اس میں ہیں جناب جمال خواجہ، جو کہ او پی ٹی وی گلوبل سے بھی منسلک ہیں اور ٹی وی ون سے بھی منسلک ہیں، اور پروگرام کرتے ہیں پاکستان سے آگے۔ ناظرین، ماڈریٹر ہیں وہ آج کے ہمارے دوست جناب عاصم صدیقی، کیپٹل واشنگٹن ڈی سی سے پروگرام پیش کرتے ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں عاصم صدیقی، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب جاوید اختر صاحب، سیکرامنٹو سے، اب وہ ناردرن ایریا کے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس چیپٹر کے ہیڈ ہیں۔ اوکے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں جناب راجہ یعقوب صاحب، پی ٹی آئی کے سرکردہ لیڈر، بہت ہی اہم ترین شخصیت ہیں شکاگو کی، جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں اور انجینئر بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر عامر قریشی صاحب، سید احمد صاحب۔ تو آج کی ٹیم میں بہت سے لوگ شامل ہیں جو پروگرام کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں یورپ سے جناب اعجاز حسین پیارے صاحب، جو کہ جذبہ نیوز چلاتے ہیں، جذبہ ٹی وی چلاتے ہیں، 17 سال سے چلا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب مبین خان صاحب، آزاد صاحب، ہمارے ساتھ ہیں جناب مختار حسن صاحب کینیڈا سے، بدر منیر صاحب، ہمارے ساتھ ہیں جناب طارق اقبال صاحب، منور بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اٹلی سے شفیق بٹ صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ جناب ساؤتھ کوریا سے جناب ہمارے جانے پہچانے شارق سعید صاحب ہیں، اور امیر محمد خان جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں، اور زاہد شریف صاحب ہیں سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ، شامون صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ مجیب لودھی ہیں ہمارے ساتھ، محسن ظہیر ہیں ہمارے ساتھ، محمود ہیں ہیوسٹن سے ہمارے ساتھ، نجم بھائی ہیں ہیوسٹن سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ واصف ایشیا کے جناب فہیم صدیقی صاحب بھی موجود ہوں گے اسی پروگرام کے اندر آج، اور یہ تمام وہ صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں جو دور دراز سے پروگرام پیش کرتے رہے ہیں۔ اور ہاں، ہالینڈ سے جناب عمران اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمیشہ پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے، یوم قرارداد پاکستان ہم گلوبلی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ آج بڑی خوشی ہے کہ کویت کے ایمبیسیڈر نے بھی میسیج دیا ہے، ریاض سے بھی ایمبیسیڈر صاحب کا میسیج ہے، نیو یارک سے قونصل جنرل عائشہ علی، اور قونصل جنرل عبدالجبار میمن لاس اینجلس سے، ہیوسٹن سے ابرار ہاشمی صاحب، جاوید عمرانی صاحب، یہ تمام تر میسیج ہیں، اور بلکہ اور امپورٹنٹ میسیج بھی ہمارے پاس آئے ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے اور جو ٹائم ٹو ٹائم اس میں چلیں گے۔ آج کا پروگرام بھرپور ہے، اور ہم بالکل ہائی لائٹ کریں گے قرارداد پاکستان پہ، پاکستان کیسے بنا، کیوں بنایا گیا ہے، کیوں ضرورت پڑی اس کی، اور کن کن لوگوں نے قربانیاں دی، تحریک قائدین جنہوں نے اپنا اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ تو آج یہ سب باتیں یہاں پہ ہوں گی، اور آپ کو اسٹے ٹیون رہنا ہے آل دا وے
رنگ رنگ پروگرام ہے, پریڈ ہے, ڈاکومنٹریز ہیں, شادیاں منظور ہیں. آج آپ کے بہت سارے بڑے بڑے سنگر آج آپ کو ملیں گے یہاں پہ. حیدر علی آج ہمارے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں, ان کا بھی خوبصورت نغمہ پیش کر رہے ہیں جناب. اور بہت ہی مایہ ناز سنگر ہم لے کر آ رہے ہیں جن کی ہائی لائٹ آپ اس کے پروگرام میں دیکھیں گے. تو ناظرین آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, اور آپ کو ملواتا ہوں تمام لوگوں سے جو آپ سے ہلو کریں گے اور سلام کریں گے. اور آج آپ اپنے گھر میں, اپنے شہر میں سیلیبریٹ کریں اور دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سدا سلامت تا قیامت ہمارے سروں پہ رکھیے. آئیے لیے چلتے ہیں آج کے اس عظیم تر پروگرام میں. 23 مارچ کا دن ہے آج, اور یوم قرارداد منا رہے ہیں. ان شہداء اکرام کو ہم خراج عقیدت پیش کریں ہیں جنہوں نے ہمیں یہ خوبصورت حسین ملک دیا. السلام علیکم. سب سے پہلے تمام لوگوں کو میں امریکہ کی فضاؤں سے سلام پیش کرتا ہوں. اور آج بڑی یہ پراؤڈ کا دن ہے کہ ہمارے ساتھ جناب ہمارے انفارمیشن منسٹر جناب شبلی فراز صاحب ہیں, اور انہوں نے ہماری عزت افزائی کی. آج یہ پہلا موقع ہے کہ میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی, وہ میڈیا جو دنیا بھر میں اوورسیز میڈیا ہے, آج یہاں موجود ہے اور یہ پلیٹ فارم کو لانچ کیا ہے. اس میں میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں جناب جمال خواجہ صاحب, اور اس میں او پی ٹی وی گلوبل, پی ٹی آئی یو ایس اے جناب راجہ یعقوب صاحب جو ہمارے ہر دل عزیز دوست ہیں, انہوں نے بہت تعاون کیا. اور ہم اس سے پہلے کہ مزید ڈیٹیل میں جائیں, جمال صاحب کچھ کہیں تاکہ ہم تلاوت کا آغاز کریں. بالکل. سب سے پہلے تو وہ 1940 کا نعرہ یاد کرانا چاہتا ہوں اپنے سارے پارٹیسپینٹس کو کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اس کے ساتھ ہم شروع کریں گے اپنا پروگرام آفیشیلی ود ریسائٹیشن آف قرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم. بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین. انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھے راستے چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا, نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. صدق اللہ العظیم. تو جناب یہ تھے قاری صداقت علی صاحب, بڑی روح پرور آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. مینی پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یہ لے چکے ہیں. اب جس شخص کو میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں قومی ترانے کے لیے, وہ اس وقت دنیا کا نمبر 1 جو ہے
टेक्नोक्रेट है, इनकी कंपनी है ओवर $1 बिलियन कंपनी। जितने भी दुनिया में हाइट राइज टावर्स बने हैं, ट्विन टावर, वर्ल्ड के जितने भी बिल्डिंग्स हैं, इनके सॉफ्टवेयर के बगैर मुकम्मल नहीं है। ये प्राउड ऑफ पाकिस्तानी है, ये प्राइड ऑफ पाकिस्तानी है। इनका नाम है अशरफ हबीबुल्ला साहब। इन्होंने कौमी तराना जो है वो पढ़ा है, हमारे लिए पेश किया है। आइए हम लोग सब खड़े होते हैं बाअदब और जनाब अशरफ हबीबुल्ला साहब पेश करेंगे कौमी तराना पाकिस्तान। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं। आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Honorable Minister for Information Pakistan, my all friends, brothers, sisters, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दस और हमारी तारीख का इंतहाई अहम हिस्सा है। और मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत की। उसके बाद सुस्त होने की वजह से या अपनी कोताहियों की वजह से ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन आज़ादी की उस तारीख में 2.5 से 3 लाख मुसलमान दिल्ली के अंदर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर को फांसी दी गई। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमान हिंद का एक बहुत बड़ा तारीखी कारनामा है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला रब्बुल करीम को रहम आया मुसलमान के ऊपर, तो एक आज़ादी की तारीख ने फिर अंगड़ाई ली। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल जैसे मुफक्कर
اور محمد علی جناح جیسے بہترین قائد اعظم حمد علی جاہ وہ مسلمانان ہند کو وہ میسر ہوئے. اور علامہ الہ آباد کا خطبہ جو 1930 میں تھا اس میں یہ انہوں نے تصور پیش کیا کہ ایک عظیم مملکت جس کا نام پاکستان ہوگا. چودھری رحمت علی صاحب نے اس کا نقشہ دیا, نام بھی تجویز کیا. تو 1940 میں یہ قرارداد پیش ہوتی ہے. آج کے جو ہے مینار پاکستان اس وقت کا یہ منٹو پارک کہلاتا تھا, جہاں مسلمانان ہند نے لاکھوں کی تعداد میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں وہاں پہ ایک بہت بڑا اجتماع کیا, اور شیر بنگال مولوی فضل حق صاحب نے جو ہے وہ قرارداد پاکستان پیش کی. اور اس کے بعد یہ جو مومنٹم تھا تاریخ پاکستان کا یہ بہت ہی تیز ہو گیا, اور اس مومنٹم کی وجہ سے, اس تاریخی قرارداد کی وجہ سے, جسے ہم یوم پاکستان بھی کہتے ہیں, قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں, اور ہماری تاریخ کا ایک سنگ میل ہے, اس میں یہ عہد کیا کہ اللہ ہمیں ایک ایسا ملک عطا فرما, اے رب الکریم ہمیں ایسا ملک عطا فرما جہاں ہمارا مزدور, ہمارا کسان, ہمارا ہر فرد جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی آزاد ہو, اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں, ان کی تعلیمات کے مطابق ہم اس کو بلڈ کر سکیں. اور اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی چیف گیسٹ شبلی فراز صاحب, ان کی فیملی کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. میں ابھی ان کے مجموعہ کلام جو ان کے والد محترم تھے جناب احمد فراز صاحب, جن کو کسی جو ہے وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے, ابھی میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ بے آواز گلی کوچوں میں, تو ان کا یہ فرزند ماشاءاللہ فرزند ہیں, اور ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے انتہائی پڑھے لکھے, اور عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے. اور اللہ نے پھر ہمارے اوپر 73 سال کے بعد یہ کرم کیا کہ عمران خان جیسی قیادت اللہ تعالیٰ نے, جو ایک دیانتدار اور بہادر شخص ہے جس کا کوئی اپنا مفاد نہیں ہے. عمران خان کی جتنی ٹیم ہے اوورسیز میں اور پاکستان کے اندر, اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان دنیا کی ایک عظیم مملکت بنے, ہم معاشی طور پہ آزاد ہو, سیاسی طور پہ آزاد ہو, رول آف لا ہو, سوشل جسٹس ہو. ہمارے ملک کا جو پسا ہوا آدمی ہے, امپاورمنٹ آف دا کامن پیپل, وہ ان کا ایک خواب ہے. اب ہم ان کی ٹیم کا ایک سپاہی ہیں, ہم ان کا حصہ ہے. اور جتنے بھی یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں, تو آپ جیسے حضرات, ہماری پی ٹی آئی کے بہت سارے دیکھ رہا ہوں, ہمارے جو صدور ہیں, چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علی مختاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یاسین چوہان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت سارے ایسے چہرے ہیں جو مجھے شاید نظر نہیں آئے. تو آج کے اس پروگرام کا یہ سارے لوگ حصہ ہیں. اور وقار علی خان صاحب, میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہماری ماشاءاللہ تعاون جو ہے, ہماری بہترین ٹیم ہے, آپ کا بھی بڑا ایک نیٹ ورک ہے, آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس پورے پروگرام میں اور پورے یو ایس اے میں, خواہ وہ پاکستانی چیمبر آف کامرس ہو یا بزنس مینوں کو اکٹھا کرنا ہو. چند دن پہلے میاں محمد سومرو صاحب کو جب ہم نے ان کو تشریف لانے کا کہا تھا, تو اس میں بھی آپ کا بہت ہی عام رول تھا. تو آج پھر ہمارے ایک اور دوست جن کو میں بھول نہیں سکتا, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ آرائیں, جو کہ ابھی ان کے ساتھ شبلی فراز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. وہ کسی مجبوری سے اگر وہاں پہ نہیں ہے, تو انہوں نے مجھ سے کال کی تھی کہ اگر کوئی مجھے ایمرجنسی سے ایشو ہوا تو میں بھی آئی ول ناٹ جوائن, بٹ آئی ایم ہوپ فل کہ وہ اس روم میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو میں ہمارے جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں, جاپان سے, کوریا سے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں, یورپ سے نظر آ رہے ہیں, تو میں ان کا, ضیاء بھائی ہمارے یہ کنیکٹیکٹ کے صدر بھی ہیں اور کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ہیں پی ٹی آئی یو ایس اے کے. تو ان سارے, احمد ہاشی مجھے ایک نوجوان یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, میاں سکلین صاحب ہمارے شکاگو کے جنرل سیکرٹری ہیں, علی مختاری صاحب ہیں, بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو میں یہاں جو چہرے نظر آتے ہیں تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ان سب کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے اس تاریخ کے اندر, یا کہ شکاگو کے اندر اور پورے یو ایس اے کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے بہت یہ آنر کی بات ہے کہ شبلی فراز جیسا ایک دانشور, شبلی فراز جن کا والد محترم احمد فراز, جنہوں نے سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت کے لیے ہمیشہ جو ہے آواز اٹھائی اپنی شاعری کے کلام, اپنے کلام میں, نظم میں بھی اور غزل میں بھی. ایک دفعہ میں ایک فلسطینی دوست کو ملا, اس نے کہا پاکستان میں ہم 2 شعراء کو جانتے ہیں. میں نے کہا ان کے نام بتائیے. کہنے لگے جی ایک احمد فراز صاحب اور دوسرا فیض احمد فیض صاحب. لیٹ می فنش پلیز.
Yeah. Let me finish. تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. میں آج کے مہمان خصوصی جن کا اس کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس پہ ایک ایوارڈ سیریمونی میں انہوں نے جانا ہے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ محترم وزیر مملکت, وزیر اطلاعات جناب شبلی فراز صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو پلیز تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے اظہار کریں. اور ہمارا جو میڈیا ہے, اوورسیز کے جو پرابلمز ہیں, رائٹ آف ووٹ کا, ڈیول نیشنلٹی کا, جو پراپرٹیز وہاں گریب ہو جاتی ہیں, اس کے ساتھ جو ہمارے یوتھ ہے یہاں کی, وہاں کا ہمارا جو میڈیا ہے یہاں کے اوورسیز بیٹھ کے بہت سارے وہ کام کرتا ہے پاکستان کے لیے, ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہو یا دوسرے, تو ان کے سب پہ ایشوز پہ اور پاکستان کی موجودہ حکومت کی پالیسی پہ اور پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو ہمارے براب خان صاحب کی قیادت پہ, اس کو پلیز ہائی لائٹ کریں جناب. لب پر نعت پاک کا نغمہ قلبی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ قلبی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں, اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا قلبی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں, دوستوں اور سمندر پار پاکستانیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اس بات کا برملا اعتراف کرتا ہوں کہ جس جوش اور جذبے سے سمندر پار پاکستانی پاکستان سے محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں وہ قابل ستائش اور قابل احترام ہے. آج کا دن نہایتی اہمیت کا حامل ہے. 1940 میں لاہور میں ونٹر پارک میں جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس کے تحت ہم کو ایک خوبصورت اور حسین آزاد وطن مل گیا. پاکستان کی آزادی میں شعراء اکرام کا بھی حصہ ہے, دانشوروں کا حصہ ہے, تحریک قائدین کا حصہ ہے, شہداء اکرام کا حصہ ہے, شامل حال ہے. یہ ملک خداداد پاکستان ہم کو یوں ہی پلک جھپکتے نہیں ملا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے بتا دیا تھا, ہمارے قائدین نے بتا دیا تھا کہ ہماری منزل صرف اور صرف پاکستان ہے. قربانیوں کی وہ مثال جو روئے زمین پر نہیں ملتی لوگوں نے دی. لاشوں کے ڈھیر لگ گئے, ٹرینیں آتی رہیں جاتی رہیں, ٹرینیں کٹتی رہیں, لوگ آتے رہے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب جو کچھ بھی ہے وہ صرف پاکستان ہے. پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے, مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. بلند ہے. وہ خوش نصیب آپ کے لاہور
ریلوے اسٹیشن پہ جو پرانے کلی ہیں یہاں جو نسلوں سے یہاں یہی کام کر رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح کہ لاہور ریلوے اسٹیشن پہ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دہلی سے ٹرین چلتی تھی اور ایسٹ پنجاب میں پوری کی پوری کاٹ دی جاتی تھی اور لاہور سے لاشیں وہ دیوانے، وہ جنونی، وہ پاگل، وہ پھر بیٹھتے تھے ٹرین میں دہلی سے اور پھر جاتے تھے، پھر کاٹے جاتے تھے اور پھر لاشیں اتارتی تھی اور پھر تیسری ٹرین میں بیٹھتے تھے اور چوتھی اور پانچویں اور صرف یہاں کی لاشیں اتار وہ خوش نصیب۔ اس لیے انہوں نے یہ نہیں پوچھا اس پاکستان سے کہ اس پاکستان نے ہم کو کیا دینا ہے اور کیا دیا۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، یہ بات ان کو سمجھا دی گئی تھی کہ اس وقت جس نے پاکستان سے خیانت کی، جس نے اس وقت پاکستان کا ساتھ نہ دیا، دنیا اور آخرت میں تباہ برباد کر دیا۔ ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو خوش نصیب ترین قوم ہوگی وہ اس خطے زمین میں بسے گی۔ ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو تقدیریں لکھی جائیں گی وہ اس قوم کی مرضی سے لکھی جائیں گی۔ ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی جس قوم کو صداقت، شجاعت اور عدالت کا سبق پڑھایا جائے گا، جس سے دیا جائے گا کام اب دنیا کی امامت کا، وہ اس خطے میں پیدا ہو چکے اور ہمیں اس کے لیے جو مرضی قربانی دینی پڑے ہم اس کی قربانی دیں، وہ خوش نصیب۔ اور باقی کچھ بھی نہیں۔ تحریک آزادی کے متوالوں نے اور ان لوگوں نے برصغیر میں دور دراز جو آباد تھے، انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی اور قربانیاں دی۔ بیٹی، بیوی، بہو، اولاد، ماں باپ سب نے اپنی قربانی دی اور ملک کے خودآزاد حاصل کر کے ہی دم لیا۔ آج جو پاکستان ہے جس کو سازشوں نے آدھا کر دیا اور آج کالی بھیڑیں آئے دن پاکستان کے حصے بکری کی دھمکیاں دیتی ہیں، اس چمن کو اجاڑنے کی در پہ ہیں۔ یہ وطن جو شہیدوں کے خون سے سینچا گیا ہے، اس کی عبادی کی گئی ہے، اس کی عظمت کو بار بار للکارا جاتا ہے۔ پاکستان سرزمین کو تار تار کرنے کے لوگ در پہ ہیں، لوٹ مار، کرپشن، غداروں کو پناہ دی جاتی ہے۔ یہ وطن جس کو کوئی زبان تو نہیں اس کی، وہ کس سے شکوہ کرے، گلہ کرے۔ یہ وطن آج آپ کو نہایت ہی معصومانہ انداز میں اداس ہو کر دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں میرے پاس، بہتے ہوئے دریا اور سمندر ہیں، آبشار ہیں، کھلے نیل کو سمندر ہے، درخیز زمین ہے، زمینوں میں سونا، چاندی، کوئلہ، تانبا سب دفن ہے۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ ہر فصل ہے، ہر قسم کے فروٹ ہیں یہاں پہ، نوجوان تعلیم یافتہ ہیں اور ملک کی ترقی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ گہرے سمندروں کا یہ ملک ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ آپ ایک پائندہ اور زندہ قوم ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس وطن کی حفاظت کریں۔ تحریک قائدین نے آپ کو ایک روشن پاکستان دیا ہے، شہیدوں نے اپنی جان دے کر یہ آپ کو تحفہ دیا۔ ہمارا فرض کیا ہے کہ آج اس عالمی قرارداد پاکستان کے موقع پہ عہد کریں کہ ہم ایک مضبوط روشن پاکستان کی تعمیر کریں گے اور اس زمین دھرتی کی قسم کھا کر وعدہ کریں گے کہ اقربا پروری، صوبہ پرستی، دھوکہ دہی، کرپشن اور غیر ملکوں ایجنٹوں کے اعلی کار بننے سے گریز کریں گے۔ ہمارا عہد ہوگا کہ اس پاکستان سرزمین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ ہمارے آباء و اجداد اس امانت کو قائم و دائم رکھیں گے، حفاظت کریں گے۔ ہمارے تحریک قائدین، ہمارے صبح و شام کے محافظ، ہماری جری بہادر نڈر فوج جس نے اندرون ملک اور بیرون ملک دشمنوں کا خاتمہ کیا اور ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ ہم آج اس موقع پہ اپنی فوج کو سلام کرتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو یہ لوگ جاگتے ہیں، سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان کو سب مل کر سلام کریں اور آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت آواز میں، اس کو پیش کریں گے جناب قاری صداقت علی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ میرے شریک میزبان ہیں جناب جاوید اختر صاحب، سیکرامنٹو کی بڑی شخصیت ہیں، کمیونٹی رہنما ہے۔ میرے ساتھ شریک کے میزبان ہیں جناب راجہ یعقوب صاحب، شکاگو سے JS صحافی ہے، رہنما ہے، PTI کے لیڈر ہیں، بہترین شخصیت ہیں۔ آج ہمارے شریک کے سفر میزبان ہیں جناب عاصم صدیقی صاحب، پروڈیوسر، صحافی، کیپٹل TV واشنگٹن DC سے منسلک ہے۔ ہم مشکور و ممنون ہیں کہ سفیر پاکستان جناب ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب نے اپنا خصوصی پیغام بھیجا اور ہماری
حوصلہ افزائی کی. جناب عبد الجبار میمن صاحب کونسل جنرل لاس اینجلس USA ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہماری سرپرستی کی ہے, قدم قدم پر ساتھ دیا ہے. نیو یارک سے ہیں جناب عائشہ علی صاحبہ, جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تھی, اس سال بھی ہمارے ساتھ ہیں. کونسل جنرل جناب ابرار ہاشمی صاحب ہیوسٹن ٹیکسس سے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم بڑے ممنون ہیں, مشکور ہیں کہ اپنا خصوصی پیغام ہمارے پروگرام میں شامل کیا. ہمارے ساتھ ہیں جناب جاوید ابرانی صاحب شکاگو سے, جنہوں نے اپنا خصوصی پیغام بھیجا ہے. ناظرین, آج کا پروگرام طویل ہے اور آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہم نے شامل کیا ہے. اور آج ہمارے ساتھ میڈیا کونسل اوورسیز پاکستان کی پوری قیادت آج موجود ہے پروگرام میں. سب سے ملاقات ہوگی آپ کی. جرمن, سعودی عربیہ, ساؤتھ کوریا, کینیڈا, امارات, اٹلی, برطانیہ, بیلجیم, سوئٹزرلینڈ, ہالینڈ, ماسکو, افریقہ, جاپان, مڈل ایسٹ, کویت, عمان, پورے یورپ سے میڈیا آج ہمارے ساتھ ہے. ہمارے شریک میزبان راجہ یعقوب صاحب آپ سے کچھ عرض کریں گے. ہمارے ساتھ جاوید اختر صاحب ہیں, آج یہ بھی کچھ آپ سے کہنا چاہیں گے. آصف صدیقی صاحب بھی آج آپ سے مخاطب ضرور ہوں گے. اور یورپ کی ایک بہت اہم ترین شخصیت ہے جناب اعجاز حسین پیارا صاحب, وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. اور میں یوں کہوں گا کہ یورپ کی جان, آن اور شان ہے. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. عاصم صاحب ہمارے جو کو ہوسٹ ہیں, ماشاءاللہ عاصم صاحب کیپٹل ٹی وی چلاتے ہیں واشنگٹن DC میں, بڑے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں اور نارتھ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستان کے. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس موقع پہ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آج کا دن جو ہے وہ یہ جو دن ہوتے ہیں ہمارے ہاں 23 مارچ ہے, 14 اگست ہیں, تو ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ عید سے کم نہیں ہوتے. ہم وہ دن جو ہیں ہمارے لیے ایک بہانہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے, ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے. پاکستان ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رہنے والے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے. اور یہی 23 مارچ کل میں اپنا بھی پروگرام کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے پورے جو دنیا ہے وہاں جہاں جہاں پاکستانی ہیں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کیا گیا. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا ISPR کے حوالے سے, بہترین انہوں نے اتنے زبردست گانے اور اتنے زبردست, یعنی ہمارے جو گانے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک طرح سے ریفریش کر دیتے ہیں. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زبردست پاکستان کے تمام ایکٹر ایکٹریسز سے جس طریقے سے پاکستان کو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں اور پاکستان کے نیشنل سانگز گوائے ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور تمام پاکستانیوں کو اس موقع پہ 23 مارچ کے موقع پہ جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ سب پارٹیسپینٹ جو یہاں آئے, اور یہ ایک ایسا مختلف پروگرام ہے آج کا, آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا پروگرام نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں وقار علی خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پوری دنیا میں جو جرنلسٹ ہیں ان کو انڈر ون امبریلا لا کے انہوں نے کھڑا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری آواز بھی اسٹرانگ ہوگی اور دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں, امریکہ ہو, یورپ ہو, وہ ہماری آواز سنیں گے کیونکہ اب ہم ایک پلیٹ فارم پر آ گئے. تھینک یو سو مچ. جی وقار صاحب بولے بہت بہت اچھی طرح آصف بھائی نے اتنی اچھی بات کی ہے. اینڈ آئی فیل کہ دس از ہاؤ وی آل شوڈ سیلیبریٹ ایوری تھنگ اباؤٹ پاکستان. تو وقار بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں کہ ماشاءاللہ راجہ یعقوب صاحب نے بڑی محنت کی ہے اس میں, جاوید اختر صاحب نے بڑی محنت کی ہمارے ساتھ. راجہ صاحب جو ہے ہمارے یعنی کہ ویری اسٹرانگ پلر ٹیم ممبر ہیں, اور ان کی جو ٹیم ہے PTI کی وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے. میں دیکھ رہا ہوں ضیاء صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کافی, اور قمر زمان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے میں جاؤں شبلی صاحب کے پاس, میں چاہوں گا ہمارے جو جاوید صاحب ہیں, جاوید اختر صاحب کو ہوسٹ, وہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے. اس کے بعد پھر میں ضیاء صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ایز سون ایز شبلی صاحب آتے تو دین ول گو ڈائریکٹلی ٹو شبلی صاحب انشاءاللہ. تو آپ کو امید ہے کہ ڈاکومنٹری بڑی موونگ تھی, آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں, اور قاعدتاً میں کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں پاکستان جانا ہے اور ہمیں ہر حال میں جانا ہے. وہی ہمارا ملک ہے. ہمارا ملک کچھ ہمیں دے یا نہ دے, لیکن وہ ہمارا ملک ہے, ہمیں اس میں رہنا ہے, اس میں مرنا ہے, جینا ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. جاوید اختر صاحب. تھینک یو وقار صاحب. میں سب سے پہلے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری کال پہ, اور راجہ صاحب کا بھی مشکور ہوں, سب دوستوں کا مشکور ہوں
کہ میں نے انیشیٹ لیا اور آپ نے بھرپور طریقے سے اس کو انٹرنیشنل پروگرام بنا دیا. یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے اور آپ نے اس کو روشن پاکستان کا نام دیا ہے, جو ہماری پی ٹی آئی, ہماری حکومت کا بھی ویژن ہے. ہم اس کو روشن پاکستان بنانا چاہتے ہیں, لیکن ایز اے اوورسیز پاکستانی میں آج بات کروں گا. قرارداد پاکستان, قرارداد لاہور سے لے کے پاکستان تک, یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا وجود کیوں آیا. سب کہانی, سب ہسٹری, سب لوگ جانتے ہیں. میں ایز اے اوورسیز پاکستانی, جو پاکستان کو ہم نے تو چھوڑ دیا وطن, دل, جان, تن, من, دھن سے ہماری روحیں وہاں تڑپتی ہیں. میں آلویز کہتا ہوں ہماری باڈیز یہاں ہیں, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. میں اگر شبلی صاحب آ بھی جائیں تو مجھے روکنا نہیں ہے, صرف 2 منٹ لوں گا. میں شبلی فراز کے جو عظیم فادر تھے ان کی نظم سے اپنا آغاز کرتا ہوں. اور تیرے شہر سے جب رختے سفر باندھ لیا, در و دیوار پہ حسرت کی نظر کیا کرتے. چاند کجلائی ہوئی شام کی دہلیز پہ تھا, اس گھڑی بھی تیرے مجبور سفر کیا کرتے. کیا بات ہے, دل ٹھہر جانے کو کہتا تھا مگر کیا کرتے. واہ. ہم نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا, جس طرح یاد وطن آئی سمجھانے کو. ہم نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا, جس طرح یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو. کچھ اس طرح کی کیفیت آج بھی ہے, جس طرح کوئی قیامت ہو گزر جانے کو, جس طرح کوئی کہے پھر سے لوٹ آنے کو. میں نے کہا کہ ہماری روحیں وہاں تڑپتی ہیں, ہم یہاں اپنی باڈیز لیے پھرتے ہیں. یہ آفس ٹائم ہے, بزنس ٹائم ہے, یہی نہیں سیکرامنٹو کی تاریخ گواہ ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. قمر زمان خان صاحب بیٹھے ہیں, سینوزے تک, گورنمنٹ بلڈنگز کے اوپر فلیگ لہرانے تک, سوینا سندس بیٹھی ہوں گی, خالد سعید صاحب بیٹھے ہیں. ہم پہنچے ہیں, ہم ہر وقت پہنچیں گے پاکستان کی خاطر. تھینک یو سر. جسٹ لاسٹ ون سر. دیار یار تیری جوشش جنوب پہ سلام, میرے وطن تیرے دامن تار تار کی خیر. رہے یقین افشاں تیری خاک و خون پہ سلام, میرے چمن تیرے زخموں کے لالا زار کی خیر. کیا بات ہے. میرے وطن کے دامن کو تار کرنے والے, میرے لالا زاروں کو خون میں نہلانے والے. ہم آزاد خود مختار مملکت چاہتے ہیں, جس میں عدل و انصاف کا ڈنکا بجے, جس میں انصاف کا چھکا لگے, جہاں ہم سینہ تان کے چل سکیں, ہم دنیا کو بتلا سکیں کہ ہم امن کے دائی ہیں, ہم سب دنیا کے بھائی ہیں. سوچو, ذرا سوچو میرے دیش کے لوگوں. میرا ایک پیغام ہے ایز اے اوورسیز پاکستانی. میرا کچھ نہیں ہے, میری فیملی نہیں ہے پاکستانی. میں پچھلے 20 سالوں میں شاید 2 دفعہ گیا ہوں. سوچو میرے دیش کے لوگوں, گر تم ساتھ خان کا دو گے, پھر انصاف کا چھکا لگے گا, پھر عدل کا ڈنکا بجے گا, پھر ہم سینہ تان کے چلیں گے, پھر ہم دنیا کو بتلائیں گے ہم امن کے دائی ہیں, ہم سب دنیا کے بھائی ہیں. تھینک یو ویری مچ جاوید خان صاحب, ماشاءاللہ. کہ چلی تحریک عوامی ہے, انصاف کا یہ سونامی ہے. جاوید اج لالا مایا کلے نو, اگ لا دے عشق دے چلے نو, اج راضی کر دے بلے نو, دے ساتھ پاکستان دے دلے دا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ وقار بھائی اور رجا بھائی. آپ نے کوئی 10 بار میرا نام لیا, میرے لیے اتنا ہی بہت کافی ہے. میں آج زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. سب بھائیوں کو خوش آمدید. آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیں یہاں پر بہت عزت افزائی کی آپ نے. اتنا ہی کہوں گا, اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. اسی کے ساتھ میں بھائی صاحب کو دیتا ہوں موقع. ویری ویل سیڈ جناب ضیاء صاحب, آئی سلوٹ یو. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پہ؟ وعلیکم السلام. وقار بھائی, ایز آلویز پاکستان ڈے اور 14 اگست اور سارے دن زبردست مناتے ہیں, تو یہ آپ نے پھر دوبارہ ایک اور اچھی اسٹیپ لیا ہے. تو ہوپ فلی پاکستانی ریمائنڈ کرائیں گے اپنے آپ کو. مارچ کا صحیح تھا, 14 اگست کا صحیح تھا, لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. آئی ہوپ کہ وی لک ایٹ اٹ ایز ون کنٹری اینڈ وی لک ایٹ کیئرنگ تھنگس بیٹر. سو چاہے پولیٹیشینز ہیں, چاہے ہماری عوام ہے, ان کو چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں
ہمیشہ پازیٹیو سوچیں کیونکہ دیر لاٹ آف نیگیٹو نیوز آؤٹ دیر. سو ہوپفلی this function will go well and people will talk positively about a country that has been there for 70 years. سہیل بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی کی قیمت کیا ہے؟ آزادی کی قیمت ہمارے آباء و اجداد نے تو اپنی جانوں سے دی تھی, اور ہماری جو ہے انفارچونیٹلی وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے. جو مشتاق احمد یوسفی نے کہا ہے, دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی کے بغیر ہو رہا ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی بہت سی چیزیں ہماری مرضی کے بغیر ہو رہی ہیں, اور وہ دن آنا چاہیے جہاں کہ ہر آدمی جو ہے, خاص طور پہ جو لیڈرز ہیں ہمارے ملکوں کے, وہ رسپانسبل ہوں اپنی ایکشنز کے, اور چاہے وہ اچھا کام کریں تو ان کو تعریف ہونی چاہیے, برا کام کریں تو دیر شوڈ بی ریپریمنڈ جو ہونا چاہیے ان کا. تو وہ ہمارے کلچر میں نہیں ہوتا ہے. وی آر ویری مچ انٹو لکیر کے فقیر, جو ہم فالو کرتے ہیں انہی کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں. اور امریکہ میں بھی انفارچونیٹلی یہی ہو رہا ہے, جو ڈیموکریٹ ہیں وہ ڈیموکریٹ ہیں, جو ریپبلکن ہیں وہ ریپبلکن ہیں. پاکستان میں نواز شریف ٹیم ہے اور پاکستان میں زرداری ٹیم ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے عمران خان صاحب کو انٹرویو کیا تھا, آپ نے اب سے 15 سال پوچھا تھا ان سے کہ اگر آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو کیا آپ کا لائے عمل ہوگا. یو ریممبر یو انٹرویو عمران خان؟ جی ان کا پہلا انٹرویو تھا امریکہ میں پولیٹیکل. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا چیز آپ سب سے پہلے فکس کرنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشری شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو بی فکس. سو اب مجھے نہیں پتا کہ جوڈیشری پاکستان میں فکس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن پرابلم جو ہے جس نے جوڈیشری فکس کرنی ہے وہ خود ڈرے ہوتے ہیں جوڈیشری سے, تو جوڈیشری کو کیسے فکس کریں گے. Thank you, Sohail bhai. MashaAllah, you always there. You are the mentor. You are the one who started the TV Pakistan or Safir Pakistan with me, which is going globally all over the world. MashaAllah, you have done lot of things for community. MashaAllah, running $500 million company in America. Thank you very much, Dr. Sohail Masood sahab, your input. Good seeing you, sir. Good seeing you. Can I have 1 minute? فرحان چودھری بول رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی سے. جی بھائی صاحب نے کوشچن کیا کہ جوڈیشری کا عمران خان صاحب نے کیا تھا, مگر اس وجہ سے بھی کر نہیں پا رہے کہ 19th امینڈمنٹ اور 18th امینڈمنٹ وہ آڑے آ رہی ہیں. تو unless he has 2/3 majority اس کے بغیر یہ چینجز نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ. Thank you very much, sir. Now we have to run the messages. آج کے مہمان خصوصی اور عظیم باپ کا عظیم بیٹا عمران خان کا رائٹ ہینڈ, جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے, آج ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. اور ان کے والد صاحب کی جو شاعری ہے وہ تو سارے دوست جانتے ہیں. بالکل ہمیں پتہ سر, آپ بیان کر چکے ہیں یہ چیزیں ماشاءاللہ. انہوں نے بہت کام کیا, اور میں ان کو شبلی فراز صاحب جو وزیر اطلاعات بھی ہے اور عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں, اور 73 ایئرس کے بعد ہمیں ایک ایسا لیڈر عمران خان کی شکل میں ملا ہے جس کے ساتھ ایسی ٹیم بھی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی کے لیے شبلی فراز صاحب اور ان کے باقی ٹیم جو ہے اس کا حصہ ہوگی. میں دعوت دیتا ہوں جناب وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب, پلیز تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ جی آپ کی محبت کا, آپ کے الفاظ کا. تو اس کا بڑا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اپنے اس پروگرام میں, اور میری تو کوشش یہی ہے اور ہوگی کہ آپ کے ساتھ جتنا زیادہ رابطہ رہے, بیکاز آپ لوگ جو بیٹھ کے پاکستان سے باہر بیٹھ کر اور جس طرح سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کئی لوگ اتنا کر رہے ہیں جتنا کہ آپ اپنے ہر لیول پر آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ جو ہے تو ہمارے ملک کے لیے بہت ہی ایک اس کی ایکنالجمنٹ بھی ہے. اور ابھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم کس طرح سے آپ کو جو پرائم منسٹر کی ایک بہت بڑی ایک خواہش ہے کہ کس طرح سے ہم اوورسیز جو ہمارے بھائی بہنیں وہاں پہ ہیں تو وہ بھی ہمارے اس الیکٹورل پروسیس کا ایک حصہ بنے, اور آپ بھی اپنی جو ہے جو کنٹریبیوشن ہے اس میں ایک عملاً آپ کا ایک رول ہونا چاہیے, جس میں کہ ابھی ہم نے ایک بل سبمٹ بھی کیا تھا پارلیمنٹ میں, جس میں کہ وہ لوگ جو کہ اس میں ہم نے چینج یہ کی تھی کہ جو لوگ نیشنلٹی کسی اور ملک کی ہولڈ کرتے ہیں تو وہ بھی آ کے الیکشن لڑیں, اور اگر پھر وہ الیکٹ ہو جائیں تو پھر ان کو یہ جو ہے نیشنلٹی ہے اس کو اس سے وڈرا کریں, بنسبت پہلے وڈرا کریں اور پھر آ کے الیکشن لڑیں.
تو اور اسی طرح آپ کو الیکٹورل پروسیس میں بھی شامل کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی بہت کوشش کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ہماری جو پارلیمنٹ میں جو ہماری جو نمبرز تھے، ابھی آپ میں سے کسی دوست نے بولا بھی کہ جو ہماری جو لمیٹیشن تھی، جو جوڈیشل ریفارمز، الیکٹورل ریفارمز اور اس طرح کی جتنی بھی ریفارمز ہیں وہ اس سپیڈ پہ نہیں چل سکی، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں ہم جب بل پاس بھی کرا لیتے تھے تو اس کے بعد جب سینٹ آتا تھا تو سینٹ میں ہمارے بلز پھنس جاتے تھے، کیونکہ وہاں پہ ہم مائنورٹی میں تھے. اب الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ایک بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے. ابھی ہمارے نمبرز اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جتنا بھی جو ریفارم ایجنڈا تھا جس میں کہ لیجسلیشن انوالو تھی، وہ جو ہے تو اب کافی سپیڈ سے بڑھے گا. اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے جو اوورسیز ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے کہ اتنا زیادہ پرائم منسٹر صاحب کے کیمپین میں ان کے پارٹی کے لیے، جو بھی پارٹی کے جو ہمارے ممبرز ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی اور ہر طرح سے ہمارے کیمپین کو اٹھایا، تو وہ ایک ایسا قرض ہے جو کہ وہ ہم مشکل ہے کہ ادا کر سکیں. لیکن ہم ضرور یہ کہیں گے کہ آپ کو ڈس اپوائنٹ انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. ہماری مشکلات گو کہ بہت ہیں. ایک پرانا سسٹم جو کہ اپنا اتنا ویل انٹرنچڈ ہو، جو کہ ایک خاص سوچ رکھتا ہو، ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتا ہو، اس کو تبدیل کرنے میں بڑی مشکلات آتی ہیں. اینڈ 2.5 سال کے عرصے میں کہ جو کم از کم ہم اپنی سمت درست کریں. تو اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے لیے جو چیلنجز تھے، اسپیشلی جو ہماری اکانومی کے چیلنجز تھے، بیکاز ٹاپ پرائیورٹی ہماری وہی تھی اور وہی ہے، جس کی وجہ سے ایک ہمیں اتنے بڑے قرضے اور اتنی مشکلات میں ہم آئے. تو اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا پہلا ہمارا ہدف تھا، جو کہ الحمدللہ اب کافی حد تک وہ ہو گیا ہے، بیلنس ہو گیا ہے. اور جو ہماری جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اب اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ڈسپائٹ کووڈ، ڈسپائٹ آل دا ڈیفیکلٹیز دیٹ ایگزسٹ ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ ایز ویل ایز لوکلی، despite that we have managed and we have alhamdulillah succeeded in stabilizing the economy. ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بھی اسٹیبلائز کر دیا ہے without spending or throwing money at artificially maintaining the value of the currency. So it's now the market which is determining the exchange rate. بلکہ ابھی جو ہے تو ہمیں لیٹلی وہ ریویلیو بھی ہو رہا تھا and the state bank had to buy dollars from the market to keep it at a certain level. جبکہ ماضی میں اس کا ریورس ہوتا تھا کہ اس کو آرٹیفیشلی وہ کرنے کے لیے تو مارکیٹ میں ڈالرز بیچے جاتے تھے. ہمارے ریزروز بھی بہتر ہو گئے ہیں، لیکن چیلنجز اوبیسلی ہیں، اور چیلنجز ہیں انسٹیٹیوشن لیول پہ. جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنی وہ ڈسفنکشنل ہو چکی ہیں یا تھیں کہ اس میں جو ہے تو چیزوں کو آگے بڑھانا جو ہے تو کافی مشکل تھا. لیکن ابھی ہم نے جو سول سروس ریفارمز اور جو ہمارے جو بڑی بڑی جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز تھیں ان کو بھی ہم نے ایک عشرت حسین کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے اس میں اس کو کافی ریشنلائز کیا ہے، اور ہم اب بڑے بڑے فیصلے لینے جا رہے ہیں. کیونکہ اب جو ہمارے پاس جو 2.5 سال رہ گئے ہیں اس میں ہم نے اس کی جو وہ جو ایک گراؤنڈ ورک ہوا تھا جو کہ کسی وجہ سے پہلے کووڈ کی وجہ سے ہمیں بڑا ایک سیٹ بیک ملا. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل مارکیٹس یا دنیا میں یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا جس کو کہ لکیلی ہماری گورنمنٹ نے بہت ہی احسن طریقے سے ایڈریس کیا، اس کو ہینڈل کیا، اور وہ نقصان نہیں پہنچا جانی اور مالی طور پہ دونوں. تو اس میں ہم الحمدللہ کافی کامیاب رہے. اور ابھی بھی جو 3rd ویو ہے جو کہ کافی انٹینس ہے، تو اس میں پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے خود بھی وہ ہی گاٹ افیکٹڈ. تو چیلنجز ہیں، لیکن luckily we have a leader, we have a prime minister who is steadfast and who is totally determined کہ he will inshallah take the country forward. اور کمی بیشیاں تو ہیں، وہ تو ہوتی ہیں. ہم نے کئی ایشوز ہیں جس کو کہ ہمیں ایڈریس کرنا ارجنٹلی چاہیے. اسپیشلی اس وقت جو ایک ایمیننٹ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور وہ جو ہے تو ہم اس کو بھی
प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े डिलीजेंटली और बड़े कंसिस्टेंटली और बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो बाकी इस दौरान में और चीज़ें अच्छी भी हुई भी हैं, मसलन ये हमारे जो सेहत कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें हमने पूरी खैबर पख्तूनख्वा को ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन और जेंडर और व्हाटएवर डिस्क्रिमिनेशन हमने ये दिया है। इट्स अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम जिसकी की जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और हमारे उसमें उसकी बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली है। द सेम थिंग वी प्लान टू स्प्रेड इन पंजाब। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। फिर हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो भी बड़ी काफ़ी तेज़ हो गई है और उसमें फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो जो हाउसिंग का जो नया पाकिस्तान के थ्रू जो प्रॉमिस किया था वो भी अब ग्राउंड पे आ गया है और हम अब प्रैक्टिकली उसको कर भी चुके हैं और आगे उस पर काम हो रहा था, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल और एक ब्यूरोक्रेटिक जो उसमें इश्यूज आ रहे थे टू गेटिंग द मैप्स पास, द परमिशन, द एनओसीज एक्सेट्रा, जो भी एक ब्यूरोक्रेटिक एक हर्डल्स होते हैं उनको हमने स्मूथ किया है। और अभी चाहे वो एलडीए हो या पीडीए हो या केडीए हो, सब उनका हमने सिस्टम स्ट्रीमलाइन कर दिया है, जिसमें कि लोगों को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी वो बॉटलनेक्स थी उनको हमने एड्रेस कर लिया है। तो इसी तरह अभी हमारा फोकस एग्रीकल्चर पे भी है, बिकॉज वो हम समझते हैं कि एक ऐसा एरिया है जिसमें कि हम इमीडिएटली हमें उसके रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। और बाकी इस तरह की चीजें हैं, जाहिर है कि वी शुड हैव अ मैकेनिज्म वेयर वी कैन update you on as to what our government is doing or has done and what it plans to do, so that you are well informed and you can also send us your suggestions and your guidance. और वो हमारे लिए काफ़ी मोतबर हैं आप, जो कि मुल्क से बाहर रह चुके हैं। मैं खुद भी रह चुका हूँ और मुझे पता है कि कितनी आदमी को अपने मुल्क की फिक्र होती है। वो जो जज्ब होता है वो आम पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा हो जाता है। तो any questions that you want to ask, I am here to address. जी, थैंक यू वेरी मच जनाब शिबली फराज साहब। बड़ी खुशी है कि आज आपने हमें इज्जत दी। आई एम द चेयरमैन ऑफ मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी। लास्ट मीटिंग मेरी अहमद फराज साहब से और लॉन्डे में हुई थी एंड ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड ही वाज माय फेवरेट। आई एस्टैब्लिश द मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज विच इज ओनर ऑफ द मीडिया विच इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो लोग मीडिया ओन करते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान में मीडिया है, वो मीडिया जो दुनिया भर में मौजूद है, जिनके टीवी शोज़ हैं, अखबारात हैं, मैगज़ीन हैं, फेसबुक शोज़ हैं, यूट्यूब शोज़ हैं, मैं OPTV का CEO हूँ, तो ये दुनिया भर में अपने चैनल रन करते हैं। ये एक अपना मीडिया है, ये एक स्लीपिंग जाइंट है फॉर पाकिस्तान के लिए, जो डे टू डे सेनेटर, कांग्रेसमैन, पार्लियामेंट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं। दे आर राइट ऑन द स्पॉट। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं आपके लाना चाहता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अभी जितनी भी एडवर्टाइजिंग हो रही है रोशन डिजिटल अकाउंट की, वो वहाँ हो रही है जहाँ पे वो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं पाकिस्तान में। अब देखें ना, मुल्तान में या पंजाब में, लाहौर में, कराची में जो भी चैनल एडवर्टाइज कर रहे हैं रोशन डिजिटल को और सर्टिफिकेट को, वहाँ तो वो लोग हैं नहीं। वो लोग तो सारे बेल्जियम में, मास्को में, कोरिया में, मिडिल ईस्ट में, बहरीन में, चाइना में मौजूद हैं। वो पाकिस्तानी वो डिजिटल अकाउंट खोलेंगे, वो सर्टिफिकेट बाय करेंगे। तो आपका फर्ज यह है कि आपका जो एडवर्टाइजिंग बजट होता है एक्सटर्नल मीडिया का, उसमें एक पोर्शन जो है वो ओवरसीज मीडिया के लिए नाम होना चाहिए, ताकि वो आपके डे टू डे पार्टिसिपेंट हैं, वो ऑन द स्पॉट मौजूद हैं। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम इस डिजिटल रोशन अकाउंट को, सर्टिफिकेट को हम प्रमोट करें। दैट्स व्हाई आई एस्टैब्लिश द मीडिया काउंसिल। इट इज द ओनर्स ऑफ द मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज मास्को भी यहाँ मौजूद है, कोरिया से मौजूद है, यहाँ पे बहरीन से, पूरी दुनिया के लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको देख रहे हैं। और ये मीडिया काउंसिल इसलिए बनाई है कि हम पाकिस्तान में जुडिशरी को के लिए काम करें, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें, हम हुकूमत को सपोर्ट करें, यहाँ से बैठ के हम कन्विंस करें पार्लियामेंट को, सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को, पॉजिटिव इमेज बिल्ड करें, हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट मूव करें, बिकॉज दीज आर द पीपल ऑन द ग्राउंड। वी आर ऑन द ग्राउंड। जितने भी ओवरसीज मीडिया है, ओवरसीज मीडिया को हमेशा इग्नोर किया गया है। ये आपकी बहुत बड़ी आवाज़ है और हम चाहेंगे कि इमरान खान साहब ओवरसीज मीडिया के जो सीनियर मीडिया हैं उनको पाकिस्तान बुलाएं,
تو وہ ملے ان سے, میڈیا اونر سے ملے جو اوورسیز میڈیا اونرس ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ راجہ یعقوب صاحب نے ایک بہت اچھی ہمیں اپرچونٹی دی کہ آپ سے ملاقات ہوئی آج, اور ہم چاہیں گے کہ ووٹنگ رائٹس ہمیں ملنے چاہیے. ہم چاہیں گے کہ ہمیں ڈیول سٹیزن شپ کے ہوتے ہوئے ہمیں ٹیکنوکریٹ کے حیثیت سے جاب ملنے چاہیے, ہم آ کے اپنی خدمت کریں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ اوورسیز میڈیا میں پروموٹ کرتے ہیں آپ کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس سرٹیفکیٹ, you be going to get $3 to $4 billion in your account. Okay, so this is my request. Of course, آپ ماشاءاللہ ایک ایسے عہدے پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ, منسٹر فار انفارمیشن. I serve myself Young Group many years and I'm the one, I'm here now in America, اور میں اپنے پاکستان کے لیے جیتا ہوں جاگتا ہوں, اور یہی میری لائف ہے. اور جمال خواجہ صاحب یہاں پہ میرے کو ہوسٹ ہیں, ہی از فارمر پریسیڈنٹ آف دا پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس. جی سر, میں آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ کروں گا کہ یو ہیو ٹیکن ٹائم آؤٹ فار میڈیا کاؤنسل اینڈ OPTV, اینڈ دیر از ناٹ مچ ٹو ایڈ. سر, یو سیڈ ویری ویل, you made a very great point and you gave a lot of information, and I would just recommend that is there any way that we can have constant contact with you, because what that will do, it will help you, because we can promote your whatever you want to promote. We are here for that. And I just want to tell you one small thing. جو سر یہ ہم لوگ پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں اور اپنا میڈیا چلاتے ہیں یا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں, سر بلیو می اٹس ویری ہارڈ, بیکاز وی ڈونٹ گیٹ اینی منی فرام اینی بڈی. بہت مشکل ہوتا ہے, لوگ اپنی جیبوں سے پیسہ خرچ کر کے اپنا اکوپمنٹ لگا کے اینڈ ریٹرن کچھ نہیں چاہتے, صرف پاکستان سے محبت کرتے ہیں. So humbly I would request you and your team to look into it and see that we could have constant dialogue which will help. وال ہارن, شیلا جیکسن, آج ان کا خصوصی میسج ہے اس پروگرام میں. راجہ ریاض صاحب ڈیفینیٹلی جدہ سے, اور جی آپ کوشچن پوچھئے سر پہلے. شبلی صاحب, میں فراز صاحب کے چاہنے والوں میں سے ہوں اور شاعری بھی کرتا ہوں, کہ شعر میرا اپنا ایک ہے کہ کب تلک صبر کے پھولوں کو جھلستا دیکھیں, ظلم کی آگ کا سورج ہے کہ ڈھلتا ہی نہیں. عمران خان جو ہیں وہ ایک ایسا سورج ہیں جو پاکستان کے لیے ایک امید کا چراغ بن چکے ہیں. وہ بھی رول آؤٹ ہو چکا ہے. تو ہم, آپ کو پتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا ایک خاص ایک طریقہ ہے اور خاص ان کی ایک رغبت ہے غریب لوگوں سے, اور جو بھی وہ چیزیں کر رہے ہیں وہ زیادہ فوکس اسی سائٹ پہ ہی ہے. فرحان بول رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی سے. آئی ہیو اے کویسچن. ابھی یہ بڑا اٹ از کنسرننگ وی آل اوورسیز نیشنل. ایک ڈویل نیشنلٹی کے اوپر آلریڈی اسمبلی کے اندر بھی ڈبیٹس ہوئی ہیں. کین وی نو کہ ویئر وی آر ان, لائک جیسے آپ کو پتا کہ ہمیں وی ہیو ٹو سرینڈر آور ڈویل نیشنلٹی, اس کے اوپر کیا پروگرس ہے سر؟ دیکھیے جی, یہ بل اسمبلی میں جب یہ ابھی ہم جب ایک بل ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کے لیے چاہیے, اور وہ ہم نے جو پیش کی تھی پارلیمنٹ میں, اس میں بنیادی طور پہ ایک تو یہ تھا کہ جو الیکشنز ہوں سینٹ کے وہ شو آف ہینڈ سے ہوں, اور دوسرا یہ جو ایشو آپ نے بھی اٹھایا ڈیول نیشنلٹی کا, یہ اب اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. پہلے اپوزیشن نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ یہ بہت جلدی آ گیا ہے اور اس جلدی میں اتنا اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ناؤ دیٹ وی ہیو sizable number of parliamentarians in both the houses, so we inshallah hope that soon when the parliament session is called, so these bills will be discussed and they will be debated upon, that we will be able to convince the parliamentarians and a particular constitutional amendment through. Shibli Fraz Sahab, Yasin Chauhan from Chicago. Basically, I'm from Mirpur, Azad Kashmir. جتنا بھی خان صاحب نے کیا ہے کشمیر ایشو کے اوپر, جو یونائیٹڈ نیشن میں تقریر انہوں نے کی ہے, اور بہت اچھی تقریر کی ہے, اور جس طرح کشمیر کا انہوں نے اجاگر کیا ہے سارے ورلڈ میں. میری آپ سے یہ گزارش ہے, اور جس طرح کہ آزاد کشمیر کے بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہر جگہ پہ جا کے کشمیر کاز کو اجاگر کرتے رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن بنائے وہاں پہ 4 بندوں کا, جو ساری دنیا میں وہاں پہ جائے اور جا کے کشمیر کاز کو اجاگر کرے. That's all I have to say. تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں جناب شبلی فراز صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اپنا وقت دیا. راجہ صاحب
Thank you very much for your cooperation. Now we have a very, very important message. इम्पोर्टेंट वाशिंगटन के हवाले से एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा APP का एक बहुत बड़े अरसे से नहीं है, और यहाँ पर जब पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस में ब्रीफिंग होती है तो हमारा कोई भी नुमाइंदा वहाँ नहीं होता है। और पहले था, अब जो है पिछले कोई 6-7 साल से कोई भी नहीं है। और हमारे पास, मैं खुद कैपिटल टीवी को रन करता हूँ, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती कि हम अपने रिपोर्टर को डेली बेसिस पे वाइट हाउस भेजें या पेंटागन भेजें या ब्रीफिंग सेंटर भेजें। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब इंडियंस जो हैं वहाँ पर आके पाकिस्तान के खिलाफ बात करें तो पाकिस्तान का एक रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, जो कि पहले होता था, 9 साल कंटिन्यू रहा है, उसके बाद 2 साल रहे, उसके बाद अब तक कोई भी नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की ये ओपन जॉब है, जो पाकिस्तान से कोई जर्नलिस्ट आता है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करता है? That's a very good point. समझ गया जी, बिल्कुल नोट कर लिया हमने, and my staff is noting this, and we assure you कि inshallah in the coming week we will make a decision about it. Thank you. You will definitely. It's very, very important. Thank you. Arshad Chiba sahab, you have 30 seconds. Go ahead for your question. थैंक यू मिनिस्टर साहब। पहले मैं स्टेट ऑफ कैंसस PTA को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लोकल बिजनेसमैन हूँ। बहुत शुक्रिया, पहला तो आप हमें टाइम दिया। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है रिगार्डिंग PTV। हम जवान हुए हैं PTV को देखते हुए, और हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ US में नहीं नजर आती। प्राइवेट चैनल डू एग्जिस्ट, सो जब हमारे कोई फंक्शन होते हैं, कोई कहीं से हमें कोई बंदा नहीं मिलता जब तक के जो हमारी रियल रिप्रेजेंटेटिव जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, हमारे दोस्त भाई यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, लेकिन PTV इज मिसिंग इन एक्शन। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको एक्टिवेट करें और ओवरसीज पाकिस्तानी के जो मसले मसाले हैं हम उस पर ओपनली डिस्कस कर सकें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जनाब, हम अराउंड द वर्ल्ड है और मैं फार ईस्ट में, साउथ कोरिया में बैठा हूं और ये मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूं, तो हमारी शिबली साहब से ये गुजारिश है कि जनाब अली ओवरसीज में जो मीडिया काम कर रहा है बखुदा खुलूस नियत के साथ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, और उसके साथ साथ हम इमरान खान साहब के लिए पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना है, और ओवरसीज के अंदर जो एंटी पाकिस्तानी लोग बैठे हुए होते हैं, हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता होता, हम उनका मुकाबला करते हैं ओवरसीज में बैठ के। तो हमारी आपसे गुजारिश यही है, प्रेस एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपके पास में है और हम भी आपके ही अंडर में आते हैं ओवरसीज में बहैसियत एक पाकिस्तानी, तो हमें आपका कॉपरेट चाहिए होगा, कम से कम मॉरली सपोर्ट जरूर चाहिए होगी। हमें आप थोड़ा सा पाकिस्तान की राहदारी दीजिए, हमारे साथ सिटिंग हो, हमें फ्यूचर में इस्लामाबाद में बुलाइए, अमेरिका से हमारे साथी आएंगे, फारिस से आता हूं मैं, हम आपसे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम इस अकाउंट को दुनिया में फैलाएं और बेहतरीन ज़रिए मुबादला किस तरीके से आएगा। हम पब्लिक से, यहाँ लोकल पाकिस्तानियों से जुड़े हुए हैं, हम उनको किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, हम किस तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल बैंक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम इससे बेहतर और उनके साथ मिलकर काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। और इमरान खान साहब का जो प्लान है रोशन पाकिस्तान का, तो इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे जो 2.5 साल इलेक्शन से पहले कितना अच्छा रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स शिबली साहब। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हमारे आज बहुत सारी इंगेजमेंट्स में हैं, तो मैं अपने सारे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, लेट हिम गो, विल प्लान अनदर प्रोग्राम जिसमें हम शिबली साहब को बुला के दोबारा बहुत सारे सवाल पूछेंगे ऑन बिहाफ ऑफ OPTV ग्लोबल and Media Council Overseas Pakistani. Shibli Saab, we want to thank you for your participation. God bless you. Allah Hafiz. Thank you so much, Shibli Saab. Thank you very much. Thank you very much, sir. I'm very happy, very excited, and very honored and very touched. Absolutely. And we are. Thank you very much. God bless. It was a pleasure. Zindabad. जिंदाबाद और Imran Khan Zindabad. इमरान खान जिंदाबाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy.
सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। जिंदाबाद। यौम पाकिस्तान के इस पुरमसरत मौके पे आज मैं अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। आज 23 मार्च 1940 को हमारे आबा व अजदाद ने मिलकर बर्रे सगीर पाक व हिंद में एक अलहदा मुमलिकत का ख्वाब देखा और उस जद्दोजहद का आगाज किया। इस हवाले से आज का दिन जो है वो तजदीद अहद का दिन है। आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि हम इंशाअल्लाह आने वाले साल में अपने अपने तहीं जहाँ जहाँ भी हम मौजूद हैं हम भरपूर कोशिश करेंगे पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसने तारीख़ी तौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक अहम पुल का किरदार अदा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में और आने वाले महीनों में हमारी कम्युनिटी जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करती रहेगी और बिलखुसूस पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हमेशा से जो हैं वो बहुत नुमायाँ रही हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और सालों में वो इस हवाले से कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। मैं आपको एक बार फिर पाकिस्तान के कौमी दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर अपने मुल्क के लिए और यहाँ अमेरिका में अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती पाइंदाबाद। You have to click start video. अब ये 23 मार्च की जो करारदाद है, आपने देखा कि उसने एक लाइन और एक जो ड्रीम था वो दिया था, एक लाइन ड्रॉ कर दी थी और एक ड्रीम दिया था जो 1930 में अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था और उसको 1940 में लाहौर में करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए अमली जामा देने की जदोजहद शुरू हुई। और आपने देखा कि उस 7 साल में 1940 से लेकर 1947 में जो हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, जो हमारे बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, जो हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी, जो हमारी बहन भाइयों ने कुर्बानियाँ दी और बड़ी एक यानी कि शहादतों के बाद जो है वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। हमारे कायद-ए-आज़म, हमारे जो लीडर कायद-ए-आज़म मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में।
تو یہ وہ اسٹرگل جو 7 سال کا تھا 1940 سے لے کے 1947 تک، یہ اس قرارداد کی وجہ سے شروع ہوا، یعنی کہ 23 مارچ سے. اس وجہ سے ہم سال میں 2 ایونٹ مناتے ہیں، 23 مارچ کا یوم پاکستان کے طور پہ قرارداد کا دن سمجھ کر، اور 14 اگست کو ہم آزادی کا دن مناتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسی دن کو یہ جو 23 مارچ کا دن ہے، ہم اس کو تجدید عہد کا دن بھی کہتے ہیں، کہ ہم لوگ سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا جو ملک جس کی کوئی 75 سال یعنی کہ آزادی کو ہوئے یا کچھ اور سال، اس کو اور زیادہ یعنی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ گلوری اچیو کرے. اور ایکسپیکٹڈ پاکستانیز اسپیشلی آپ نے دیکھا ہے کہ میرے اس ویسٹ کوسٹ پہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ پیٹریوٹک اور بہت ہی اپنے روٹ سے محبت کرنے والے اور اپنے کنٹری آف اوریجن سے آپ نے دیکھا کہ بڑی یعنی کہ پیار کرتے ہیں، اور وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. سال سے ہمارے کووڈ کی وجہ سے ہماری فزیکل جو ہے گیدرنگس وہ ظاہر وہ نہیں ہو سکی ہیں، لیکن ہمارے دل، ہمارے جذبات اور ہماری روحیں جو ہیں وہ اس دن کو اسی حساب سے جو اپنے گھروں میں ہوں چاہے جہاں جہاں بھی ہوں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو اور آپ کے او پی ٹی وی چینل کو اور آپ کی ٹیم کو، جنہوں نے اس سال بھی جو ہے ماشاءاللہ اس کو گلوبل لیول پہ لے کے گئے ہیں. ناٹ اونلی امریکہ اسپیسیفک، بٹ جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو قرارداد پاکستان کو گلوبل لیول پہ جو ہے یہ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان کا دن کے طور پر منائیں گے. تو یہ ایک اور اچھی چیز ہے، آپ نے اس کا اسکوپ وائڈر کر دیا ہے. اور مجھے خوشی ہوئی، آپ نے ابھی بتایا کہ اس میں ساری کونسلیٹس بھی ہیں، اور ہمارے محترم سفیر اسد مجید خان صاحب کا بھی میسیج اس میں آپ کو بھیجا ہے. تو یہ خوشی کا دن ہے، آئیں سب مل کر منائیں، جہاں جہاں جس پوزیشن میں ہو اپنے اس ملک کے لیے، جس ملک سے آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ نے آ کے یہاں پہ اپنی جو گلوری دیکھی ہے، اس کی روٹس آپ کی پاکستان میں ہیں. تو آئیں پاکستان کے لیے دعا بھی کریں، آئیں مل کر یہاں سے جس بھی کیپیسٹی میں، جس بھی حیثیت میں پاکستان کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم برج بن سکتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں. اور کیونکہ کمیونٹی جو ہے، میں اس کو ہمیشہ ورڈ یوز کرتا ہوں، ڈائسپورا ڈپلومیسی. ڈائسپورا جو یعنی کہ ہے وہ، میں جبار میمن یہاں سفیر، ہم ایک انڈیویجولز ہیں، لیکن ہمارا ایکسپیکٹڈ پاکستانی ہر ایک انڈیویجول ہمارا سفیر ہے. تو آئیں سب مل کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی دعا کریں، اس کی ترقی کے لیے جدوجہد کریں، اور یہاں سے بیٹھ کر پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک رابطہ بنے، مضبوط رابطہ بنے، اور ان دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کریں. تمام کمیونٹی ممبرز کو میری طرف سے بہت بہت یوم پاکستان مبارک. I want to congratulate all our community members on this very happy occasion. اور وقار خان صاحب کا اور او پی ٹی وی کا بہت شکریہ، جنہوں نے آج کے دن ایک بہت خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا ہے. وش یو آل دا بیسٹ وقار صاحب، اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور سروس ٹو دا کمیونٹی. خدا حافظ.